الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اب آپ انہیں اس باس مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ زخرف کی آیات مبارکہ 82 اور 83 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ یہ جو کفار ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپس میں چھپ کر باتیں کرتے ہیں، یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشیوں سے باخبر نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے اور بیک وقت سنتا ہے۔ انسان ایک وقت میں ایک آدمی کی بات صحیح سمجھ سکتا ہے، اگر سارے بولنے لگ جائیں تو اسے سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے ایک بات کرے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو بیک وقت سب کی سنتا ہے، جو جس زبان میں اسے پکارے ہر وقت سنتا ہے۔ اب ہر وقت اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، دنیا میں جتنے بھی نظام چل رہے ہیں، جتنی باتیں ہو رہی ہیں، جتنے لو لاب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سن رہا ہے، لیکن اس نے مہلت دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے۔ بلکہ وہ انسانوں کی باتیں چاہے ان کی جو بھی زبان ہو، جیسے بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بلکہ وہ تو پرندوں چرندوں، سمندر میں مچھلیوں کی، سمندر کے اندر جو مخلوق ہے، جو پہاڑوں میں ہے، جو غاروں میں ہے، جو کہیں بھی ہے، جب بھی وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی وجہ کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، بلکہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے کہ بیک وقت وہ سنتے ہیں، بیک وقت وہ دیکھتے ہیں، اور ان کو علم ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیسے بالمشافہ باتیں کر رہا ہے، اور اس کے دل میں کیا ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ جس طرح منافقین تھے، زبان سے تو اقرار کرتے تھے لیکن دل سے انکار کرتے تھے۔ دل سے ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اور اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تو خوش ہوتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ تو یہاں یہی ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات مت خیال کرنا کہ اللہ سنتے نہیں، اللہ ہر ایک کی سنتے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، اللہ سے کوئی منصوبہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کل کہہ دیجئے کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے،
اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. یعنی ان کے اس بات کی نفی کی گئی. جیسے کل ذکر ہوا تھا. اب اس آیات میں کہا گیا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، کہ آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ بیان کرتے ہیں سے پاک ہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے، کبھی کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آئے، کبھی کہتے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ فرشتوں کی فوجیں بھیجتا، وہ گواہی دیتی. بات ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا. تو یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت پاک ذات والے ہیں. وہ آسمان اور زمینوں کا رب ہے، وہ عرش کا رب ہے. جب کچھ نہیں تھا وہ تھا. جب اس نے چاہا کہ ایک کائنات کی تخلیق کرے تو اس نے کائنات کی تخلیق کی اس کی. اور پھر اس نے چاہا کہ زمین پر انسانوں کو بسائے تو اس نے انسانوں کو بسا دیا. آسمانوں میں اس کے فرشتے ہیں، زمین پر اس نے جنات کو بسا دیا، اور ان سب جن و انس کو مکلف بنا دیا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی زندگی بہترین چاہتے ہو، تو میں نے جو انبیاء بھیجے ہیں تم ان کی اتباع کرو، ان کی بات مانو، ان کی مخالفت نہ کرو. یہ اللہ کا کلام ہے. یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام نہیں، بلکہ یہ تو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے، جس میں اللہ نے اپنی تقدیس بیان کی ہے کہ سبحان رب السماوات والارض، وہ پاک ذات جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، رب العرش، عرش کا رب ہے، اور اما یصفون، اور وہ جو چیز یہ بیان کرتی اس سے بہت پاک ہے. مقصد کیا ہے کہ اس میں یہ خطاب ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا کلام نہیں. جس طرح کفار مکہ کہتے تھے نا، آپ کسی سے سیکھتے ہیں، کبھی کہتے کہ فلاں غلام سے سیکھتے ہیں، کبھی کیا کہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی ان چیزوں سے تنزیہ اور تختیص بیان کی ہے جس کا انتساب مشرکین اللہ کی طرف کرتے تھے. سب چیز اگر دیکھا جائے نا، ہر چیز اللہ کی صفات، اللہ کی کیا، اللہ کی صفات بیان کر رہی ہے، اللہ کا ہر چیز ذکر کرتی ہے، ہر چیز کائنات میں. لیکن فرق کیا ہے انسان میں اور کائنات کی دوسرے چیزوں میں؟ جب کائنات میں دوسری چیزیں انسان کے علاوہ اور جنات کے علاوہ وہ اللہ کا ذکر سے منہ موڑ دیں تو ان پر موت آ جاتی ہے. جب تک پانی رواں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، پانی رواں دواں شفاف ہے. جب وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. درخت سرسبز ہے تب تک جب اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جب اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو مرجھا جاتا ہے، پتہ گر جاتا ہے. جس پتے نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا اس کا تعلق ختم ہو گیا. مچھلی جب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں محفوظ ہے، جب اللہ کے ذکر سے رکتی ہے کسی بڑی مچھلی کا یا کسی شکار کا نوالا بن جاتی ہے. اس طرح پرندوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. لیکن انسان کو اللہ نے اس کی مرضی پر چھوڑا کہ تمہیں بتا دیا گیا کہ دو راستے ہیں، یا حق کا راستہ یا باطل کا راستہ، تم کون سا راستہ بناتے ہو؟ یہاں یہی ہے، ہر چیز جب اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی صفات بیان کرتی ہے، اور تم اگر اللہ کی صفات نہ مانو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور مزید فرمایا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، آپ ان اس باز مباحثہ اور کھیل کو انہیں چھوڑ دیجئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، یہ جو کچھ کہتے انہیں کہنے دو. یعنی اگر یہ ہدایت کا راستہ نہیں اپناتے تو اب آپ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں، دنیا کے کھیل کود میں لگا رہنے دیں.
اور جب ان پر موت ہوگی، جب سکرات موت ان پر آئیں گے، جب یہ موت کے فرشتے دیکھیں گے، اس وقت ان کی آنکھ کھلے گی، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جب یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، پھر پشیمان ہوں گے، پچھتائیں گے، روئیں گے، چلائیں گے۔ بھائی ان کا رونا چلانا کام ہو نہیں آئے گا، ان کو چھوڑ دو اپنے راستے پر۔ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا، آپ نے صرف دعوت دینی ہے۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، جہاں تک انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیا جاتا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، حشر کا دن، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا دن۔ جب وہ دن آئے گا تو پھر ان کو حق نظر آئے گا۔ اب ان کو حق نظر آتا ہے، لیکن ان کے دلوں پر کیا ہے؟ مور لگی ہوئی ہے، ان کے کانوں اور آنکھوں پر پردہ ہے، جس کی وجہ سے یہ حق بات کو نہیں مانتے۔ اور اس وقت دن ان کی آنکھیں کھلیں گی، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم نے تو دنیا کی زندگی ایسے ضائع کر دی تھی۔ اس وقت کہیں گے کاش کہ ہم انبیاء کی بات مان لیتے، کاش ہم اللہ کے احکامات کو مانتے، کاش ہم رب جائی زندگی گزارتے۔ لیکن اس وقت ان کا پچھتانا کام نہیں آئے گا، اور جب ان کی اس رویے کا انجام ان کے سامنے آئے گا تو پھر آہ کریں گے، فریاد کریں گے، روئیں گے، چلائیں گے، لیکن اس وقت چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اب وقت ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، اپنے رب کو منا لو، رائے حق کو اپنا لو، حق کے راستے پر آ جاؤ، اور ان چیزوں کو چھوڑ دو جن سے میرے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور ان چیزوں پر عمل کرو جو تمہیں انبیاء نے جو راستہ دکھایا ہے، جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا دین مکمل ہے، دین کامل ہے، اب اللہ کے ہاں کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا۔ اب دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والا دین ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ اور اب کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوگی، اب یہ کتاب قرآن مجید مکمل ضابط حیات ہے، اس پر آ جاؤ۔ اب دنیا کی نجات، قیامت تک آنے والے لوگوں کی نجات صرف اسی میں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا لیں، ان کی دعوت کو اپنا لیں، ان کو خاتم النبیین مان لیں، قرآن مجید کو اللہ کی حقانیت والی کتاب مان لیں، اور سنت اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور ہر اس عمل کو چھوڑ دیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اس عمل کو کریں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ پیش کیا ہے، اپنی سنت ہمیں دکھائی ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے، اور قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے۔ جس سے قرآن مجید منع کرتے اس سے رک جائیں، جس سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائیں، اور جس پر عمل کرنے کا اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص ایمان والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کوتاہیوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور آئندہ اپنی رحمت کے صدقے، اپنی رحمت سے ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا کر رکھے، اور ہمیں نفس کی اور شیطان کی حملوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو مظلوم مسلمان ہیں جن پر آج کفار ظلم کر رہے ہیں، خصوصاً فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، اور جہاں کے بھی، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی نصیب عطا فرمائے، اور جو ان کے دشمن ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، اور اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو غیرت اور جرأت عطا فرمائے کہ وہ اپنے جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمانوں ان کی جانی اور مالی امداد کریں۔
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نواح مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.